اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے حصہ نثر میں طلسم ہوشربا، سپاہی اور بکمار اور سبق نمبر 3 شال، یہ سبق کو بغور سماعت فرما کے سوالات کے جوابات حل کر لیے۔ اب اگلا سبق ہے نیا شاعر اور زندگی کے مسائل۔ تو یہ تو ہمارے نصاب سے خارج ہو چکا ہے اس سال کے لیے۔ اب پانچواں سبق ہم کو دیکھنا ہے لفٹینی کی مشکلیں۔ لفٹینی کی مشکلیں یہ ایک خود نوشت لکھی ہوئی ہے۔ خود نوشت یعنی کہ فوجی ترتیب، کس طرح سے فوج میں کسی شخص کو بھرتی کیا جاتا ہے تو اس کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ تو خود نوشت یعنی کہ خود کے حالات اس میں جو ہیں تحریر کیے گئے ہیں۔ اس کے مصنف ہے کرنل محمد خان۔ تو یہاں پر لفٹینی کی مشکل یعنی کہ لیفٹینٹ یعنی کہ اس کا صحیح لفظ جو ہے تو لیفٹینٹ ہے، یعنی کہ لیفٹینٹ کہتے ہیں نائب حاکم کو یا کپتان کو، لیکن یہاں ہم اس کے معنی لیں گے فوجی افسر۔ فوجی افسر کو بھی لیفٹینٹ کہتے ہیں، لیفٹین۔ تو لیفٹینٹ یعنی کہ فوجی افسر۔ تو فوجی افسر کی کیا کیا مشکلیں ہیں اس کو ہم کو سماعت فرمانا ہے سبق میں۔ لیکن اس سے پہلے پیش درس میں خود نوشت کی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ طنز و مزاح کو تخلیقی ادب ہے۔ طنز و مزاح یعنی کہ کسی چیز پر ہم طنز کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک شعر ہے کہ درد کیا ہے سینے کا یہ فصلیہ سمجھتی ہے۔ درد کیا ہے سینے کا یہ فصلیہ سمجھتی ہے، باپ کے غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہے۔ یعنی کہ اس میں ایک طنز دیا گیا ہے اور کسی چیز کو یعنی کہ فصلیوں کو اجاگر کیا گیا ہے، یعنی کہ درد کیا ہے سینے کا، سینے میں درد کیا ہوتا ہے۔ شاعر کا مطلب ہے کہ سینے میں درد کیسا ہو رہا ہے تو فصلیہ ہی جان سکتی ہے، اس کے علاوہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہے، یہاں پر ایک طنز کیا گیا ہے کہ جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں تو باپ کی دکھ درد پریشانیوں کو سمجھتے نہیں ہے نا، یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہے کہ مجبوری میں پریشانی میں وہ اپنے خواہشات کو مار دیتی ہے، اور وہیں لڑکے جو ہے تو ضد پہ اڑ جاتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے عیش و عشرت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا طنز۔ اب مزاح، تو مزاح کے بھی یعنی کہ ہنسی مذاق کے بھی بہت سارے اشعار جو ہے یا مضامین جو ہے تحریر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں مجھے مزاح کے لیے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ گھر میں اپنے اداس جاتا ہوں، گھر میں اپنے اداس جاتا ہوں، روز جوتوں سے مار کھاتا ہوں۔ گھر میں اپنے اداس جاتا ہوں، روز جوتوں سے مار کھاتا ہوں، روز یوں شاپنگ میں روز وہ یوں اڑاتی ہے، ارک ریزی سے جو کماتا ہوں۔ یعنی کہ دونوں اشعار میں، پہلے اشعار میں جو ہے تو ہنسی اور مذاق کی بات بتائی گئی ہے، اور دوسرے شعر میں طنز کیا گیا ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے تو محنت و مشقت کر کے پیسے کماتا ہے، لیکن اس کی عیش و عشرت یا فیشن زدہ بیوی جو ہے
تو وہ اپنے شاپنگ میں کس طرح سے پیسے اڑا دیتی ہے، تو اس چیز کو یہاں پر طنز کیا گیا ہے، یعنی اس چیز کو یہاں پر اجاگر کیا گیا ہے، بتانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اسے کہتے ہیں طنز۔ اور مزاح اوپر کے شعر میں ہے کہ گھر میں اپنے اداس جاتا ہوں، روز جوتوں سے مار کھاتا ہوں، ہے نا، یہ کیا ہے کہ مزاحیہ انداز میں شعر لکھا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طنز و مزاح۔ تو طنز و مزاح کو تخلیقی ادب یعنی کہ طبع کی آزمائش، تباضع ہے نا، فن میں، اپنے فن میں، ادب کے فن کے ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے، یعنی کہ مزاحیہ مضامین ہوں یا مزاحیہ غزلیں نظمیں ہوں تو اس کو عوام بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اردو نظم و نثر کی مختلف اصناف میں، یعنی کہ چاہے اردو نظم ہو یا اردو نثر ہو، تو اس کی بہت ساری قسمیں جو ہیں، اصناف یعنی کہ صنف یعنی کہ قسم، تو یہ صنف کی جمع ہے، تو اس کی بہت ساری قسمیں دی گئی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو نظم کی قسمیں حمد ہے، مناجات ہے، نعت ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے یا مرثیہ، شعر عاشور ہے نا، آزاد نظم، کتاب ہے، غزلیات ہے نا، یا غزل وغیرہ۔ تو اسی طرح سے حصہ نثر کی بھی ہے۔ نثر کی کون کون سی قسمیں آتی ہیں؟ جیسا کہ ہم مضمون لکھتے ہیں، داستان، ناول، افسانہ، یا پھر ابھی جو ہم لفٹینی کی جو مشکلیں پڑھیں گے، خود نوشت، خود کے حالات ہے نا، آپ بیتی، ڈرامہ، سفر نامہ، افسانہ ہے نا، مکتوب نگاری، یہ تمام جو ہے تو یہ نثر کی قسمیں ہیں۔ تو یہ تمام اردو نظم و نثر کی مختلف اصناف میں، یعنی کہ مختلف قسموں میں طنز و مزاح کے عمدہ نمونے پائے جاتے ہیں۔ طنز نگار معاشرے کی اصلاح کی غرض سے زندگی کی بول جبی ہے نا، یعنی کہ ایک عجیب شخص ہے نا، انوکھا، تو تضادات یعنی کہ ایک دوسرے کے الٹ اور سماجی برائیوں کو، سماج میں جو حالات ہوتے ہیں ہے نا، تو وہ سماج کے برائیوں کو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ تو سماج میں ہونے والے برائیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ تحریر کیا جاتا ہے، نظموں میں ہو، چاہے غزلوں میں ہو، چاہے مضامین میں۔ تو طنز اور مزاح میں بڑا لطیف فرق پایا جاتا ہے، بہت لطف اندوز ہے نا فرق پایا جاتا ہے۔ تو مزاح میں عام طور پر مزاح یعنی کہ ہنسی مذاق یا مذاق کے طور پر کوئی اشعار کہا گیا ہے کہ مزاح میں عام طور پر تنقید یا دل آزاری کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، لیکن ہنسی سماج کو مناسب حرکات سے روکنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہنسی مذاق جو ہے تو ہم کو ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش مزاج رہنا چاہیے، سنجیدہ رہ کر جو ہے تو اپنے جسم کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم کو تو آج بھی بہت سارے جو ہے تو پہلے ہم لطیفوں کا استعمال کرتے تھے، لطیفے کتابوں میں پڑھا کرتے تھے یا لطیفے کسی سے سنا کرتے تھے جس کے ذریعے سے ہم کو ہنسی آتی تھی، لیکن آج بہت ساری جو ہے تو سہولیات دستیاب ہے، ہم جو ہے ویڈیو کے ذریعے سے، ریکارڈنگ کے ذریعے سے لطیفے ہے نا یا مزاحیہ ویڈیو یہ دیکھ کر ہم اپنے آپ کو لطف اندوز کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ انسان کو اپنے زندگی میں خوش رہنا چاہیے، اور وہی خوشی کے لیے لوگوں کے چہرے پہ مسکان لانے کے لیے مزاحیہ شاعر جو ہے تو دن اور رات کو ایک کر کر جو ہے تو مزاحیہ شاعری لکھتے ہیں، طنزیہ شاعری لکھتے ہیں اور عوام کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جو غم زدہ لوگ ہے نا وہ اپنے غموں کو بھول جائے، پریشان حال جو ہے تو پریشان حال زدہ لوگ جو ہے تو اپنے پریشانی کو بھول جائے۔ تو اس لیے ہم کو اکثر و بیشتر جو ہے تو خوش رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں صحیح سلامت بنایا اور دوسروں کے مقابل میں ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اکثر مزاح نگار یعنی کہ مزاح شاعری ہو یا مضامین لکھنے والا ہو تو مزاح نگار اپنی ذات پر ہنسنا ان لوگوں کے لیے طنز ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی شاعر یا کوئی ادیب
وہ تو اپنے حالات بیان کرتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسی آتی ہے اور وہ طنز ثابت ہو جاتا ہے، یعنی حقیقت ہو جاتا ہے۔ جو انہی حالات کا شکار ہے، ادب میں طنز و مزاح، دلچسپی اور تفریح طبع، یعنی طبیعت کی تفریح کے لیے طبع محدود نہیں ہے، یعنی کہ انسان کو جتنا ہنسایا جائے، جتنا جو ہے تو اس کو طنز کی باتیں بتائی جائے، اچھے اور برے میں پہچان کرائی جائے، تو انسان جو ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو زبان کا تخلیقی استعمال ظریفانہ، یعنی کہ بہت خوش مزاج ادب کی ایک اہم خوبی ہے۔ تو طنز و مزاح جو ہے تو زبان کا تخلیقی، یعنی کہ طبع کی آزمائش میں، اس کے فن میں جو ہے تو ایک اہم خوبی رکھتا ہے۔ مسرت و بصیرت، یعنی کہ ہنسی مذاق، مسرت کہتے ہیں خوشی، اور بصیرت یعنی کہ دل کی بینائی، عقل مندی، نہ ہمواری یعنی کہ نہ برابریوں کا احساس، اور نہ مطابق یعنی کہ اس کے موافق نہ ہو، ہے نا، تو مطابقت یعنی کہ موافقت، اس کے مطابق کا شعور یعنی کہ سمجھ، فقاہیہ یعنی کہ زندہ دل کو کہتے ہیں، خوش طبیعت، فقاہیہ ادب کے مطالعے کا حاصل ہے، یعنی کہ ادب کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اس کا حاصل ہم کو کیا ہوگا، اس کا حاصل ہم کو اس سے سمجھ آئیں گے، ہے نا، زندہ دل ہمارا جو مرا ہوا جو ضمیر ہے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور طبیعت میں خوشی آئے گی۔ تو اسی میں رتن ناتھ سرشار ملا رموزی ہے، رشید احمد صدیقی ہے، پترس بخاری ہے، مرزا فرت اللہ بیگ ہے، کنہیا لال کاپور ہے، اور فکر تونسوی، عظیم بیگ، چغتائی، شوکت تھانوی، مشتاق احمد یوسفی، ابن انشا، شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، کرنل محمد خان، یعنی کہ جن کا ہم ابھی خود نوشت سبق پڑھیں گے، اور مجتبیٰ حسین، اردو کے چند، کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام جتنے بھی اردو کے چند مشہور طنز و مزاح نگار ہیں، یعنی کہ ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے نا، تو یہ چند ہیں جو ابھی تک مشہور ہوئے ہیں۔ ابھی حال جدید میں تو بہت سارے شاعر ہیں، ادیب ہے نا، لیکن کیسا ہے کہ ایک بہت سارا وقت گزرنے کے بعد جو ہے تو وہ پوری کائنات میں مشہور ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فی الحال ابھی ڈاکٹر راحت نوری صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو وہ اپنی شاعری کے بنا پر جو ہے تو بہت مشہور ہوئے کہ انہوں نے کس طرح سے کیسی کیسی شاعری لکھی، ہر اعتبار سے، ہر قسم سے، ہے نا، انہوں نے اپنے شاعری جو ہے تو تمام سماج کے حالات کو، دکھ درد، خوشیاں، غم، پریشانیاں، ہے نا، سماجی سیاسی برائیاں اچھائیاں جو ہے تو انہوں نے اپنے شاعری میں پیش کر دی۔ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب دھواں ہیں، کوئی آسمان تھوڑی ہے نا، لگے گی آنکھ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور حال ہی میں ایک جو ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے مشہور ہوا ہے کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، تو یہ ایسے بہت ساری ان کی جو شاعری جو ہے تو بہت مشہور ہوئی ہے۔ تو خیر کوئی بات نہیں، اس سے اپنے کوئی لینا دینا نہیں، تو ایک مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگلا پیراگراف، سرکاری ملازمت کے ہر شعبے میں تربیت و تنظیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر ملازم یعنی کہ نوکری کر رہے ہیں تو نوکری کرنے سے پہلے آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کو یہاں پر کام کیسا کرنا ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال جیسے کہ کوئی ٹیچر ہے نا، تو وہ تربیت لے کے آتا ہے، ٹریننگ لے کے آتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے تو آپ کو پڑھاتا ہے، یعنی کہ چاہے وہ بی ایڈ کر رہا ہو، بی ایڈ کر رہا ہو، ایم ایڈ کر رہا ہو، وہاں پہ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، لیسن لینے لگائے جاتے ہیں، آپ وہاں پر ان کو پڑھا کے بتانا پڑتا ہے نا، تو اس کے اسی طرح سے تربیت دی جاتی ہے جس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اسکول کا شعبہ ہوا ہے،
جیسا کہ بینک میں بھی لین دین کا ویوہار کس طرح سے چلتا ہے نا، کس طرح سے دستاویز جمع کرنا پڑتا ہے، کس طرح سے لون دی جاتی ہے، کس طرح سے قرض دیا جاتا ہے نا، کس طرح سے اس کی ہفتے کی کٹوتی ہوتی ہے۔ تو بینک میں جو کام کرنے والے ملازمت جو نوکری میں بھرتی کی جاتی ہے تو ان کو بھی پہلے ٹریننگ یعنی کہ تربیت دی جاتی ہے، جس کا تربیت اردو لفظ ہے، اس کا انگلش کا لفظ ہے ٹریننگ۔ تو تربیت دی جاتی ہے، یا کوئی بس کا ڈرائیور ہے تو پہلے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے نا، اس کو یعنی بھرتی کرنے کے بعد میں مہا منڈل جو ہے تو اس کو ٹریننگ دیتا ہے نا، وہ بس چلا کے بتانا پڑتا ہے کچھ کلومیٹر ہے نا، آگے پیچھے ہے نا، سائلنٹ علاقے میں یا گردی میں ہے نا، ان کی ایسے ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہر شعبے میں، جیسے کوئی ٹرین چلانے والا ڈرائیور ہے تو ٹرین چلانے کے لیے بھی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پہلے خالی انجن چلا کے بتانا پڑتا ہے نا، یا کوئی پائلٹ ہے تو پائلٹ کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، یا کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، کوئی بھی شعبے میں جائیں گے تو وہاں پر نوکری ویسی ہی نہیں لگ جاتی، بلکہ اس کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، پھر کہیں جا کر اس کو جوائن کیا جاتا ہے۔ تو فوج میں ملازمت کی تربیت یعنی کہ ٹریننگ و تنظیم ہے نا، اس کی منصوبہ بندی تو دیگر تمام شعبوں کی تربیت سے مشکل مگر ناگزیر سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ لازم یعنی کہ ضروری سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں تو اتنی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے، عام طور پہ سمجھایا جاتا ہے نا، یا 2 4 5 دن 8 دن 10 دن 15 دن ٹریننگ ہوتی ہے اور بس ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جو فوج میں شامل ہوتا ہے تو ان کو ہر طرح سے ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو اس کو آپ کو ٹریننگ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ٹریننگ کیسی دی جا سکتی ہے، تو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، سب سے آسان ہے نا، سب سے آسان راستہ یوٹیوب پر فوج کی ٹریننگ، آپ اس میں یوٹیوب میں سرچ کریں گے آپ کو آ جائے گا ٹریننگ کیسی دی جاتی ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ویڈیوز بہت سارے، ہر چیز کا ویڈیو ہے، آپ اگر موبائل کا صحیح استعمال کریں تو ناگزیر یعنی کہ لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ تو انگریزوں کے زمانے میں یہ تربیت خاص انگریز حکومت کے فوجی اصولوں کی پابندی تھی، یعنی کہ اس ٹائم میں انگریزوں کے اصول اور ان کی پابندیاں یہ الگ تھی، لیکن آج کے دور کی الگ ہے۔ تو انگریزوں کے دور میں جو ان کے زمانے میں جو تربیت خاص طور سے انگریز حکومت میں فوجی اصولوں کی پابندی تھی، کہ وہ کس طرح سے انگریز جو ہے تو فوج بھرتی کیا کرتے تھے ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، تو ان کے اصول اور پابندیاں یہ سب الگ تھے۔ واضح رہنا چاہیے کہ مزاح کو ہنسنے یا پڑھنے میں اس کا فوری رد عمل ہنسی یا کہیں ہے نا کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہمارے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے، ہمارا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، یا کہہ کے لگانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے چیخی مار کے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ظرافت کا، فقاہیات کا، ظرافت کا یا فقاہیات کا ایسا تصور ہے، یعنی کہ ظرافت یعنی کہ ظرافت و فقاہیت یعنی کہ خوش مزاجی کا یہ ایک ایسا تصور ہے جو کسی متن کا حصہ ہو تو پڑھنے والے کو پہلے اس پر کسی قدر غور کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ کوئی اگر مشکل ہے، پیچیدہ عبارت لکھی ہوئی ہے، متن یعنی کہ کتاب کی لکھی ہوئی عبارت، ایک حصہ، ایک پیراگراف یا ایک ٹکڑا، تو اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معنی کھلتے ہیں تو ہنسی کہکا اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کو کسی چیز یا ہم کوئی شعر سن رہے ہیں یا کوئی پیراگراف پڑھ رہے ہیں یا کوئی مزاحیہ بات بتائی جا رہی ہے تو اس کو پہلے ہم کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھنے کے بعد پھر آٹومیٹک جو ہے تو ہمارے تو ہنسی کہکا کہکے میں بدل جاتی ہے نا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو سمجھنے کے بعد یعنی کہ ایک دم ہمارے چہرے پہ مسکان چھا جاتی ہے، یا ہنسی آ جاتی ہے، یا ایک دم سے ہنسی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ تو ظرافت یعنی کہ خوش طبیعت مزاج والا، ظرافت بھرے جملوں کا اثر دیر پا ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں بہت ہی
خوش طبیعت اور دل لگی کے ساتھ جو مزاحیہ بات بتائی گئی تو اس کا تو جملوں کا اثر بہت دیر تک ہوتا ہے، یعنی اس سے وہی لطف و سرور یعنی کہ وہی خوشی اور مزہ حاصل ہوتا ہے جو انشائیے کے مطالعے سے مخصوص ہے۔ اسی لیے طنز و مزاح سے ادب میں ظرافت کی مثالیں کمیاب ہیں، یعنی کہ بہت کم ہیں۔ تو البتہ کرنل محمد خان کی تحریروں میں اس کا رنگ جگہ جگہ موجود ہے، یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ البتہ آخرکار کرنل محمد خان یعنی کہ جو اس سبق کے مصنف ہے کرنل محمد خان کی تحریروں میں اس کا رنگ جگہ جگہ موجود ہے۔ مثلا جیسا کہ البتہ یعنی کہ آخرکار کرنل محمد خان کی تحریروں میں اس کا رنگ جگہ جگہ موجود ہے۔ مثلا ذیل کے سبق میں ایسے متعدد جملے، خیالات اور اقوال ملیں گے، یعنی کہ جو ہم یہ سبق پڑھیں گے لفٹینی کی مشکلیں، تو اس میں جگہ جگہ متعدد جملے ہے نا، یہ بہت سارے جملے، خیالات، مصنف کے خیالات، کرنل محمد خان کے خیالات ہے نا، ان کے اقوال ہے نا، جگہ جگہ اقوال ملیں گے، جن میں سے مصنف ظرافت نگار یعنی کہ خوش طبیعت طنز و مزاح والا شاعر ظرافت نگار کا مقام حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ واقعی میں طنز و مزاح کا مصنف ہے یا شاعر ہے۔ مصنف کرنل محمد خان نے جہاں تربیت حاصل کی ہے، اس سبق کا خاص اہم پہلو بتایا جا رہا ہے کہ مصنف کرنل محمد خان نے جہاں تربیت حاصل کی اس سبق کے متن میں یعنی کہ حصے میں اسے ہلکے پھلکے مزاح کے طور پر لیکن گہری فکری ظرافت کے اسلوب کیا بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ہلکے پھلکے مزاح کے طور پر تو بیان کیا گیا ہے، لیکن فکری ظرافت یعنی کہ فکر والی خوش طبیعت، فکر والی دل لگی کی ہے نا، اسلوب یعنی کہ اسالیب کی جمع یعنی کہ طور طریقہ، ظرافت یعنی دل لگی کی طور طریقے پر ہے نا، روش پر، جس کو روش یعنی کہ طور طریقہ ہے نا، طرز پر بیان کیا ہے۔ یہ خیال کہ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا، یہ خیال کہ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا، مگر ایک طالب علم جنگ میں کودنے پر تل گیا ہے نا، یعنی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس جملے میں اپنی تردید آپ ہی نظر آتی ہے، یعنی امن و امان اور جنگ میں کودنے کا تضاد، امن و امان اور جنگ میں کودنے کا تضاد نہیں، اس کا فرق، اس کا الٹ، یہاں محض تضاد نہیں، ایسی صورتحال ہے کہ دوسری بات تو ناقابل قبول یعنی کہ جو قبول کرنے کے قابل نہیں ہے مگر اسے قبول کرنا مجبوری ہے، یعنی کہ وہ تو فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتے لیکن اس کو قبول کرنا یعنی مجبوری ہے۔ یہ خیال امن و امان پر طنز ہی یعنی کہ ہندوستان میں امن و امان پر ایک طنز کیا گیا ہے، ایک فکر کی بات جو ہے اس میں بتائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کل جو ہے تو لفٹینی کی مشکلیں، اس میں ہم نے خود نوشت کی معلومات حاصل کی اور اس کے بعد کرنل محمد خان کی مختصر معلومات سماعت فرمائیں۔ تو اس سبق کے مصنف، اس خود نوشت کے مصنف جو ہے تو کرنل محمد خان ہے۔ ان کی پیدائش پنجاب کے قصبہ بلیکسر، ضلع کچوال میں 5 اگست 1910 عیسوی کو ان کا جنم، یعنی کہ کرنل محمد خان 5 اگست 1910 عیسوی کو ضلع چکوال یعنی چکوال ضلع یعنی پنجاب کا ایک ضلع ہے، تو اس کے ایک قصبے یعنی کہ چھوٹے گاؤں بلکسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم یعنی کہ پرائمری مڈل لیول کی
تعلیم کا آغاز چکوال سے کی، یعنی کہ چکوال ضلع میں جا کے انہوں نے پرائمری تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے 1934 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی سے اقتصادیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اقتصادیات یعنی کہ معاشیات، تو معاشیات میں یعنی کہ وہ علم جس میں دولت کی اور تقسیم سے بحث کی جاتی ہے، دولت اور تقسیم پر بحث کی جاتی ہے، تو اس میں معاشیات میں انہوں نے ایم اے کیا۔ تو کرنل محمد خان فوج کے شعبہ تعلیم کے ڈائریکٹر رہے، فوج کے شعبہ فوج جو تھا تو تعلیم کے جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا ڈائریکٹر بھی رہے۔ نیز یعنی کہ آخرکار انہوں نے برطانوی راج میں ہندوستانی فوج میں بھی کام کیا، اور دوسری جنگ عظیم میں مشرق وسطی اور برما کے محاذ پر بھی خدمات انجام دی، یعنی کہ برما کا جو علاقہ ہے، جو شہر ہے، تو وہاں کی حفاظت کرنے والے بھی بنے۔ کرنل محمد خان کو طالب علمی کے زمانے سے، یعنی کہ جب کرنل محمد خان طالب علم تھے، ایک اسٹوڈنٹ، ایک ودیارتھی تھے، جب وہ تعلیم حاصل کرتے تھے تو اسی زمانے سے، اسی وقت سے تحریر و تصنیف کا شوق تھا۔ تحریر یعنی کہ لکھنے کا، لائننگ، تحریر یعنی کہ لائننگ، اس کا شوق تھا۔ تحریر و تصنیف یعنی کہ کتابیں لکھنے کا شوق تھا یا مضامین لکھنے کا شوق تھا۔ ان کی پہلی تصنیف یعنی کہ ان کی پہلی کتاب با جنگ آمد، ان کی پہلی کتاب کا نام، پہلی تصنیف کا نام با جنگ آمد۔ ان کے زمانے جنگ میں، یعنی کہ جب وہ جنگ فوج میں بھرتی تھے، فوج میں شامل تھے، تو اسی زمانے میں گزری ہوئی داستان حیات، یعنی کہ اسی زمانے کے گزرے ہوئے حالات اس میں انہوں نے تحریر کی ہے، یعنی کہ جنگ کے جتنے بھی حالات گزرے ہیں، کس طرح سے ان کو دشواریوں، پریشانیوں اور آسانیوں، عیش و عشرت، یعنی کہ جو بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے تو اس کے حالات انہوں نے با جنگ آمد نامی کتاب میں قلم بند کیے۔ زیر نظر مضمون لفٹینی کی مشکلیں اسی کتاب سے ماخوذ ہیں، یعنی کہ لفٹینی کی مشکلیں، یہ جو ہم خود نوشت مضمون یہ سبق پڑھ رہے ہیں، تو یہ با جنگ آمد اسی کتاب سے ایک حصہ، ایک پہلو لیا گیا ہے۔ ان کے دیگر تصانیف یعنی کہ دوسرے لکھے ہوئے کتابیں با سلامت روی اور بزم آرائیہ شائع ہوتی ہیں۔ آخرکار ان کا 23 اکتوبر 1999 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ تھی مصنف کی مختصر سی معلومات۔ اب یہاں پر لفٹینی کی مشکلیں سبق جو ہے خود نوشت جو لکھی ہوئی ہے، اور یہ سبق جو ہے با جنگ آمد، جنگ کی آمد سے لیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں یہاں سے مصنف نے شروعات کی ہے کہ جنوری، یعنی کہ اس میں جب مصنف کرنل محمد خان فوج میں بھرتی ہو رہے تھے تو بھرتی ہونے سے پہلے، ملازمت ملنے سے پہلے، نوکری ملنے سے پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ٹریننگ کے تعلق سے میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا۔ اگر ہم فوج پولیس میں بھی بھرتی ہو رہے ہیں تو پولیس کی بھی پہلے 6 مہینے ٹریننگ چلتی ہے، اس کے بعد میں نوکری ملتی ہے۔ تو ویسا ہی فوج میں بھی جو سپاہیوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، فوجیوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، تو ان کی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو مصنف کا یہ ٹریننگ کا واقعہ بہت ہی مزاحیہ، خوبصورت اور تلخ لہجے میں بیان کیا گیا ہے، جو ہم سماعت فرما رہے ہیں۔